ويخافون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. اور یہ عقل مند لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا. یاد رکھیے گا یہ صبر جو ہے نا، صبر کی دعا تو نہ کیجیے، صبر کا انتظار نہ کیجیے کہ مجھے مار پڑے تو میں صبر کروں. لیکن اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کیجیے گا؟ پنڈت کے پاس جائیے گا کہ صاحب ذرا کچھ کیجیے ہمارے لیے، کچھ پڑھیے، کچھ منتر شنتر پڑھیے، یا مولانا کے پاس جائیے گا. آج مصیبت جہاں آئی صاحب ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ بابا کے پاس. ارے صبر کرو، مصیبت آئی ہے، اچھے دن بھی تو تمہیں ملے تھے، جوانی بھی تو تمہیں ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے خوشحال زندگی بھی تو تمہیں بخشی تھی، اللہ نے اچھا خیش و قریب خاندان بھی تو تمہیں دیا تھا. آج تم واویلا کر رہے ہو، رو رہے پیٹ رہے ہو. صبر سے کام لو. کوئی مصیبت آئے تو جو لوگ عقل مند ہیں بھائی، ان کے بارے میں ایک بات قرآن نے یہ کہی، کیا کہی؟ کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے پروردگار سے، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت عام ہے. انسان اپنے نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو جب بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے دبا لے تو یہ صبر ہے. آج کل ٹھنڈ راتیں ہیں، دل کرتا ہے فجر میں نہ جائیں، بیوی ہے بازو میں اور گرم لحاف ہے، دو مقبول محبوب چیزیں آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن نہیں، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی، وہی اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے. اور مزہ آتا ہے جب آدمی لحاف جھاڑ کے کھڑا ہو تو گرم پانی میں نہیں، ٹھنڈے پانی میں سردی میں مزہ آتا ہے. میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، گرم پانی میسر ہے، اللہ نے دیا ہوا وہ سب نعمتیں ہیں، لیکن نہیں، اور زیادہ ثواب ملے. کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کی، سن لیجئے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، اپنے گھروں کی عورتوں مردوں سب کو بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے، گھوم رہے، تو آپ نے دیکھا بہت سی نیکیاں آسمان پہ آ رہی ہیں. جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ اس میں، حدیث کے الفاظ یاد نہیں آ رہے ابھی، اس میں یعنی تمام تر ناپسندیدگی کے بعد جو لوگ وضو کرتے ہیں اس کا ثواب اوپر آ رہا ہے. ہاں، والوضو بالمکارہ، تمام کے تمام، سردی لگ رہی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، رومال نہیں ہے منہ پوچھنے کو، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ وضو کر رہا ہے. مسجد جانا ہے، سردی ہے، اجازت بھی ہے، بڑھاپا ہے، لیکن نہیں، یہ مسجد جا رہا ہے. لاٹھی ٹیک ٹیک، میں تو صاف آپ سے کہتا ہوں، آپ سن لیں، یہ جو آپ لاٹھی ٹیک ٹیک کر مسجد جاتے ہیں، خدا کی قسم اسی مسجد جانے کی برکت سے اللہ اس ملک سے اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا. آپ کا مسجد آنا اور جانا یہی دلیل ہے. جس زمین پر آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اللہ وہ زمین کلیتاً کافروں کے حوالے نہیں ہے. نیکیاں بہت اہم ہوتی ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ نے یہ بات فرمائی کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، رب کے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی، ہاں، صبر سے کام لیا. تو صبر جو ہے یہ بہت وسیع ہے. صبر یہ بھی کسی نے مار دیا تو صبر کر، صبر علی الطاعہ بھی ہوتی ہے، نیکی میں صبر. صبر علی المعصیہ بھی ہوتی ہے، گناہ پہ صبر. دل کر رہا ہے یہ گناہ کرو، رک گئے، یہ صبر علی المعصیت ہے. دل کر رہا ہے یہ نیکی کروں، لیکن کوئی ممانعات پیش آ گئے، ممانعات کو توڑا، پہنچ گئے نیکی کرنے، صبر علی الطاعہ ہے. صبر علی المصیبت بھی ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو صبر. تو صبر بہت وسیع لفظ ہے. جو لوگ عقل والے ہیں، قرآن نے یہاں لسٹ دیتے ہوئے کہا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ یہ اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا. آج ہی میری بات میرے ایک رشتہ دار سے ہو رہی تھی کہ آج حالت ایسے بن گئے ہیں کہ جہاں پریشانی آئی فوراً کسی کے سامنے تعاون کا ہاتھ پھیلا، میری مدد کرو. ارے اللہ کے بندے، ایک آدھ دن بھوکے رہ لو،
ایک آدھ دن غربت کے دن جی لو. ایک دن چولہا نہیں جلے گا تو خدا کی مدد آئے گی, لکھ لو. نہیں صاحب, ارے میں بہت پریشان ہو گیا, ارے میں بہت پریشان ہو گیا, اس سے مانگ رہا, اس سے مانگ رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا. یہ بھی صبر کے خلاف ہے. جب آپ سے انتہا ہو جائے تو آپ ہاتھ پھیلائیں. جب انتہا ہو جائے تو ہاتھ پھیلائیں. اور میں نے آج ہی کہا ہے, میری بہن سے بات ہو رہی ہے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی قرض لیجئے, قرض مانگیے. سنت ہے قرض لینا, لیکن مانگنا سنت نہیں. ہاں دوسروں کے لیے مانگنا تو بڑی عبادت ہے, کسی کو مانگ کے دے دیا آپ نے. ایک نفیس آدمی, ایک عزت دار آدمی تو اپنے لیے نہیں مانگتا, لیکن کوئی ایک آدمی دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے, یہ تو بہت بڑا عمل ہے, یہ بھی سنت ہے. لیکن قرض مانگنا سنت ہے. قرض مانگیے, اللہ سے دعا مانگیے. قرض کی دعا سکھائی گئی ہے, اللہ وہ قرض آپ کے ادا کرا دے گا. لیکن آپ اپنا مال بڑھانے کے لیے, اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ معاف کرے. یہ اسلام ہے. اس لیے قرآن نے یہ عقل مندوں کی صفت بتائی, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور ایک صفت اور بتائی عقل مندوں کی, کہ وہ نماز قائم کی, اور نماز قائم کی. نماز پڑھی نہیں, نماز قائم کی. کون سی نماز قائم کرنا؟ وقت پہ نماز پڑھنا. اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا, مسواک سے وضو کرنا, کچھ خوشبو لگا لینا. نماز کے واجبات, سنن, مستحبات اور فرائض کا مستحضر رکھنا, تاکہ نماز اچھی سے اچھی پڑھے. آج تو مولانا لوگوں کو ٹیوشن پڑھانا رہتا ہے, جھٹ جھٹ نماز پڑھاتے ہیں. ارے ابھی رکوع کیا تھا اور سجدے میں چلے گئے, قوما کیا ہی نہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام صاحبین کے نزدیک امام مقتدی دونوں کو کہنا چاہیے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اور بہتر یہ ہے کہ یہ بھی کہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو چلو فرض نماز میں نہیں کہہ رہا, لیکن اتنا تو کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اتنا بھی نہیں کہہ رہا ہے. رکوع میں بھاگ گیا, سجدے میں چلا گیا, اور سجدے میں دعا پڑھی, اٹھا پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنے کا نام جلسہ ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس جلسے میں ایسی دعا پڑھی جائے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی. ویسے تو 5 صیغے ہیں اس کے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی واہدینی. اتنا پڑھے, اتنا نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم اتنا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی. سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کمپنی میں باس سلام کرے گا انشاءاللہ, ڈرائے گا نہیں. سمجھ رہے آپ, کیونکہ دونوں سجدوں کے بیچ آپ دعا مانگ رہے. تو بہرحال یہ کہ وہ نماز قائم کرنا. خواتین کو کہہ رہا ہوں جو سن رہی ہے میری بات, خواتین نماز, بہترین نماز وہ ہے کہ اذان سنیے اور نماز شروع کر دیجیے. آپ انتظار مسجد کا نہیں کیجیے کہ مولوی صاحب ہمارے شوہر صاحب آئیں گے نماز پڑھ کے تو میں پڑھوں گی. کیوں پیچھے رہتی ہیں آپ نماز میں؟ جہاں اذان ہو نماز, جہاں نماز سنی اذان نماز اپنی شروع کر دی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اور جو لوگ اللہ کے نزدیک عقل مند ہیں, یعنی جو عقل مندی انہیں جنت میں لے جائے گی, ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کیا کہ وہ ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے, یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے اپنی کامیابی سے خریدا ہے, یا آپ بہت بڑے آفیسر تھے اس لیے خریدا اتنا شاندار بنگلہ؟ اللہ نے دیا. اگر آپ جاہل رہ جاتے, آپ اگر اپاہج رہ جاتے, آپ اگر بے وقوف رہ جاتے, آپ اگر فیل ہو جاتے, ہے بھائی, تو ہوتا ہی. یہ اللہ بناتے بناتے آپ کو یہاں لائے ہیں, سب اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ
تو اسی لیے جس کے پاس جو دولت ہے وہ یہ نہ سمجھے میری عقل مندی اور میری بخراتی کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ارے یار اس نے جو ہے نا ایسا کیا ویسا کیا. کچھ نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. خفیہ بھی چپکے سے دے دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن کو آپ مخلصین سمجھتے ہیں آپ کبھی کبھار ان کی مٹھی گرم کر دیا. یہ بخل زیادہ اچھا نہیں ہے. یہ بچا کے زیادہ رکھنا اچھا نہیں ہے. جو آپ نے خرچ کر دیا وہی تو آپ کا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو پاؤ گے، ملے گا. کمپنی نے آپ کے پیسے کاٹے ہوئے تھے، ایک دم سے دے دیا، کتنی خوشی ہوگی آپ کو. آپ بالکل مفلس تھے، پریشان حال تھے، آپ بھول گئے تھے کہ میرا پیسہ کسی کے یہاں ہے، کوئی لے کے آیا کہ لو پیسے. کس قدر آپ کو خوشی ہوگی. آخرت کا معاملہ بھائیو اتنا بھیانک ہوگا، اس میں خدا کی یہ مدد انسان کو بہت راحت پہنچائے گی. تو سر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ، کیونکہ اعلانیہ نہیں دیں گے تو بہت سے لوگ بخیل بنے رہیں گے. اس لیے اعلانیہ بھی دیجیے. لیجیے صاحب میرا نام لکھ لیجیے، یہ ریاکاری نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا نام لکھیے تو دوسرا بخیل جو ہے وہ بھی دے. بخل اچھی چیز نہیں ہے. تو بہرحال تو اعلانیہ بھی کرتے ہیں. سیدنا حضرت عمر ابو بکر صدیق کے قرآن نے تعریف کی، الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ. یہ ابو بکر صدیق کی خوبی ہے کہ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. سنیے بھائی، اے بیٹا میری بات سن دیکھ میں کتنی اچھی بات کر رہا ہوں. اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں. بدسلوکی بدسلوکی یعنی برائی. آپ کے ساتھ کوئی رونگ کرتا ہے، کوئی آپ کو مارتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے تم کو معاف کیا، تم نے گالی دیا مجھے، میں نے معاف کیا. تم نے مجھے دھکا دیا، میں نے تمہیں معاف کیا. سمجھا بیٹا؟ بھیا نے دھکا دیا تو آپ نے کیا کہا بھیا سے کہ میں نے آپ کو معاف کیا. اور انہوں نے پکڑ کے کرتا کھینچا آپ کا، آپ نے کیا کہا ان کو؟ میں نے معاف کیا. اسی کا حکم ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع یعنی اس کا مقابلہ حسن سلوک سے کرتے ہیں. ایک بہت پیاری حدیث زین الدین صاحب یاد آگے سنا دوں. بہت بہترین حدیث ہے. عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ بھی ہوں. سل من قطعک، جو تم سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو. واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تحفہ دے کر اس کے ساتھ سلوک کرو. ایک آدمی نے آپ کو گالی دے دیا لفٹ میں، آپ گھر آئے، آپ نے کہا بیگم تم نے کیا بنایا ہے؟ بریانی بنائی. ذرا ایک پلیٹ بریانی فلانے صاحب کے یہاں بھیج. پریکٹیکل بتاتا ہوں. اس نے آپ کو کیا کیا تھا؟ بائی پاس کیا تھا. اس نے آپ کو دھکا دیا تھا. آپ نے ایک پلیٹ بریانی بھجوائی، اور آپ لوگ غیر مسلم کے علاقے میں رہتے ہیں. اب جب بھی کچھ اچھا بنے تو ان معصوم بچوں کے ہاتھوں غیر مسلم کے یہاں بھی بھیجا کیجیے. صرف مسلمانی کو مت کھلائیے، ان کا بھی حق ہے پڑوسی کے نام. یہ کام مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ایسے ملا پیدا ہو گئے کہ نہیں حج کا پانی نہیں دینا، قربانی کا گوشت نہیں دینا. بے وقوفی. جو آپ کھاتے ہیں اپنے ہندو بھائی کو کھلائیے، اپنا اخلاق بتائیے. کبھی دعوت میں انہیں بھی بلا لیجیے. یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، اسی دن ان سے کہیے بھائی ہمارے مولانا صاحب آتے ہیں، آپ بھی سنیے کیا ہم لوگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ 4 ملا آتے ہیں، 10 ملا آتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ماحول بنانا چاہیے، یہ حکم ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دی. تو کتنے لوگ ہو گئے بھائی؟ ایک تو وہ ہو گئے عقل والے کہ جو عہد کرتے ہیں، اور دوسرا جو میثاق کرتے ہیں، 2. اور تیسرا وہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، 3. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں.
آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ اپنے رب سے تو سبھی ڈرتے ہیں، دوسرے سے نہیں، بھوت سے ڈرتے ہیں، اور یہ بیج ماں باپ بوتے ہیں، چپ رہا تو بھوت آ جائے گا۔ یہ معصوم بچے کے دل میں بھوت بٹھا دیا آپ نے۔ ابھی جب بڑا ہوگا تو جائے گا تعویذ والوں کے پاس، آپ رات میں ڈر لگتا ہے تو وہ کہے گا 17 روپے دے بھائی تو ایک تعویذ بناتا ہوں۔ 17 تو میں نے کم بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ شروع سے ہی ان چیزوں پر مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ بھوت پریت جنات خبیث شیطان کچھ نہیں ہوتے، ساحر ناظر کچھ نہیں ہوتے، وہی ہوتا ہے صرف جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، شروع سے عقیدہ اپنے بچوں میں پختہ کیا۔ ارے مولانا لوگ ہیں، اور مولانا ایسے تعویذ والے مولانا کو لوگوں کیا بھیج رہے ہیں کہ جائیے ان کے یہاں۔ ارے بھائی وہ فلانے مولانا کے پاس جناتوں کے بادشاہ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کون سے کیمرے میں ہے وہ فوٹو؟ دکھ رہی ہے مجھے؟ کیا کیا بیوقوف بنا رکھا ہے جنتا کو۔ ارے اس لیے میں نے کہا پہلی دے دیا کیجئے تحفے تحائف، تاکہ یہ بیوقوف نہ بنا۔ تو میرا چوتھی چیز ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پانچویں چیز ہے ہمیشہ برے انجام سے ڈرتے ہیں، اللہ نہ کرے برا انجام۔ 5 ہو گئے، اور چھٹا ہو گیا صبر کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے صبر کرتے ہیں؟ صبر بہت لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ٹکٹ ملے، بعض لوگ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ عہدہ ملے، بعض لوگ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ پیسہ ملے، لیکن یہ کس لیے صبر کرتے ہیں؟ آئے ہے کیا بات ہے قرآن! ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ بھائی کو اس لیے معاف کیا کہ اللہ خوش ہو۔ اور میں یہاں پہ چلتے چلتے بتا دوں آپ کو ایک بات، آپ کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف رشتہ داروں سے پہنچے گا جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بھی آزماتا ہے۔ آدمی کیا کہتا ہے گھر میں، کیا مشورہ ہوتا ہے؟ ارے اپن کسی باہر کے آدمی کو دے دیں گے، اپنے بھائی کو نہیں دیں گے، کیونکہ بھائی لے کے بھی مانتا نہیں ہے، اور دوسرا ایک دفعہ لے لے گا تو 4 دفعہ سلام ٹھوکے گا۔ تو گویا آپ اپنے نفس کے لیے دے رہے ہیں۔ زین الدین صاحب بات سمجھ میں آئی آپ کے لیے؟ تو صلہ رحمی رشتہ داروں سے اس لیے کرنے کا حکم ہے کہ ان سے خیر کی امید نہ رکھیے۔ وہ بہت پیاری بات ہے، امید نہ رکھو تکلیف نہ ہوگی۔ تو 5 یہ 6 ہو گیا صاحب، اور 7واں کیا؟ نماز پڑھتے ہیں، اور 8واں کیا؟ اپنے مال میں سروں و علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور 8 ہو گیا، اور 9واں کیا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ اور 10واں رہ گیا کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ عنوان تو وہی تھا نا، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ تو قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 10 باتیں ہیں جو عقل والوں کی ہیں۔ آپ کے مکان میں یہ 10 باتیں پڑھی گئی، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کے یہاں۔ اولئک لہم عقبی الدار، قرآن نے کیا کہا؟ بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ اس آیت میں اصل لفظ ہے لہم عقبی الدار، اس میں الدار کے لفظی معنی گھر کے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے کہا اس سے مراد آخرت کا عالم ہے۔ یہ لفظ بکثرت وطن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں آخرت کے بجائے اس لفظ کو استعمال کرنے سے بظاہر اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کا اصلی گھر اور وطن آخرت ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی تو فنا ہو جانے والی ہے، انسان کو ہمیشہ میں جہاں رہنا ہے وہ آخرت کا عالم ہے۔ اس لیے یہاں الداری کا ترجمہ اصلی وطن کیا گیا۔ تو اب آخری آیت میں جو ہے انجام بتایا گیا ہے، ظاہر ہے انجام ان کی جنت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 10 صفات پر کھڑا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ 10 اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے۔
اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں برادران وطن کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دے، ہم جہاں رہتے ہیں اللہ ہمیں اچھا و مفید بنا کر رکھ، اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا، عورتوں کے فتنوں سے بچا، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ مامون فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه